اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ بہت سارے بادشاہوں کے آپ نے قصے اور کہانیاں تو سنے ہوں گے، اور شاید آپ نے نادر شاہ کا نام بھی سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر نادر شاہ نہ ہوتا تو آج ایران بھی نہ ہوتا۔ نادر شاہ جو کہ ایک لکڑہارا تھا اور اس نے دنیا کی طاقتور فوج کھڑی کی۔ اس موضوع پر آج ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، جو کہ ایک دلچسپ ویڈیو ہے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ہم اثروں کے مطابق نادر شاہ اونچے قد کے سیاہ ذہین آنکھوں والے وجیح انسان تھے، جو اپنے دشمنوں کے لیے بے رحم اور اطاعت قبول کرنے والوں کے لیے بڑا دل رکھتے تھے۔ یہ 18ویں صدی کے تقریباً وسط کی بات ہے، جب کوہ کاف کی چوٹیوں کے سائے میں دنیا کی اس وقت کی ایک طاقتور ترین فوج سلطنت عثمانیہ پر حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مورخین جب اسے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایشیا یا مشرق وسطیٰ کی بڑی فوج کہتے ہیں، بلکہ وہ اس کا موازنہ اس زمانے کی یورپ کی فوج سے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مختصر عرصے میں مغرب میں سلطنت عثمانیہ میں شامل عراق اور شام کے علاقوں سے لے کر مشرق میں دلی تک بڑی جنگی مہمات میں کامیابی حاصل کرنے والی یہ فوج اپنے کمانڈر نادر شاہ کی پوری زندگی کی حکمت عملی اور دن رات محنت کا نتیجہ تھی۔ نادر شاہ اور اس کی فوج کی اس وقت سن 1743 تک کی کارروائیوں کی جھلک مورخ مائیکل ایکسوردی کے ان چند سطروں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نادر شاہ نے ایران کو افغانوں کے قبضے سے نکالا، عثمانی ترکوں کو ایرانی سرزمین سے بے دخل کیا، منصوبہ بندی سے روسیوں سے اپنے علاقے کو خالی کروایا، عثمانی سلطنت کے علاقے پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی، اپنے آپ کو ایران کا بادشاہ بنایا، افغانوں پر ان کے علاقوں میں گھس کر حملہ کیا اور وہ علاقے دوبارہ فتح کیے، پھر انڈیا پر حملے کر کے دلی فتح کیا، وسطی ایشیا میں داخل ہو کر ترکمان اور ازبکوں کو قابو میں لا کر دوبارہ مغرب کا رخ کیا اور پھر سے عثمانیوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی۔ مورخ ہمایوں کو تازیان لکھتے ہیں کہ سن 1746 میں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ معاہدے کے بعد دونوں سلطنتوں نے سن 1639 والی سرحدیں قبول کر لی تھی۔ تاہم وہ لکھتے ہیں کہ دریں اشنا نادر شاہ کا ظلم دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ سیستان ایک بغاوت کو کچلنے کے لیے جاتے ہوئے ان میں ذہنی عزم توازن کے آثار نظر آئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کا رویہ اتنا عجیب ہو گیا کہ ان کے اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی، اور پھر ایک دن نادر شاہ نے اپنے ایرانی کمانڈروں سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ابدالی افغانوں کو اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپ دی اور ایرانی کمانڈروں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ 19 جون 1747 کی شام تھی۔ ایکسوردی لکھتے ہیں کہ نادر شاہ نے اپنی فوج میں 4000 سپاہیوں کے 24 سالہ کمانڈر احمد خان ابدالی کو طلب کیا۔ ایکسوردی لکھتے ہیں کہ سن 1738 میں جب نادر شاہ نے قندھار فتح کیا تو نوجوان احمد خان ابدالی اس کی ایک جیل میں قید تھا۔ احمد خان ابدالی کی ایرانی فوج میں موجودہ حیثیت نادر شاہ کی مرہون منت تھی۔ نادر شاہ نے انہیں بتایا کہ انہیں شک ہے کہ ان کے ایرانی گارڈز انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے احمد خان ابدالی کو ان گارڈوں کو اگلی صبح گرفتار کر کے سیکیورٹی کی ذمہ داری خود سنبھالنے کا حکم دے دیا، لیکن وہ گفتگو شاید ایرانی گارڈوں نے سن لی تھی۔ نادر شاہ کے ایرانی دستے نے فیصلہ کیا کہ ان کے پاس صرف ایک یہی رات ہے۔ کارروائی کے لیے 70 قابل اعتماد امراء اور افسران کا ایک گروپ تیار کیا گیا۔ نادر شاہ اس رات اپنے معمول کے خیمے کی بجائے اپنی بیوی چکی کے خیمے میں سونے گئے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اس رات کے واقعات کی تفصیل ان تک چکی کی ہی وجہ سے پہنچی ہے۔ نادر شاہ چکی کو یہ کہہ کر لیٹ گئے کہ اگر وہ گہری نیند میں جائیں تو انہیں جگا دیا جائے۔ حملہ حرم کے دروازے پر آئے تو ان میں زیادہ تر نے آگے آنے سے انکار کر دیا۔ صرف چند آگے بڑے مزاحمت کرنے والے ایک سیاہ فام خواجہ سرا کو قتل کر دیا۔ شور سے چکی کی آنکھ کھلی اور اس نے نادر شاہ کو جگایا۔ نادر شاہ نے فوراً لپک کر اپنی تلوار اٹھائی، لیکن پاؤں کسی چیز میں الجھنے کی وجہ سے وہ گر پڑے، اور اسی حالت میں ایک حملہ آور سالار خان نے ان پر گردن اور کندھے کے بیچ وار کیا اور ان کا بازو کاٹ دیا، لیکن پھر وہ خود ہی سکتے میں چلا گیا۔ نادر شاہ زمین پر پڑے تھے
اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ انہوں نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی، انہوں نے حملہ آوروں سے نہ مارنے کی اپیل کی، لیکن ایک اور حملہ آور محمد خان کجر نے آگے بڑھ کر ایک ہی وار میں ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی نادر شاہ کی کہانی گمنامی سے شروع ہو کر ٹریجڈی کی تصویر بنتی ہوئی، اتفاق سازشوں، فوجی کامیابیوں، شان و شوکت اور دولت مندی اور کوتاہیوں، مایوسیوں، انتہائی ظالمانہ کارروائیوں کے بعد ذہنی اضطراب سے گزر کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ نادر شاہ کی ہلاکت کے بعد کی دہائیاں تشدد، افراتفری، تباہی کی کہانیاں۔ ایکس وردی لکھتے ہیں کہ ان کی فوج، جس میں وہ مختلف کمانڈروں اور نسلوں کے درمیان مقابلے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کے بعد ایک نہ رہ سکی۔ سکندر اعظم کی فوج کی طرح ان کی فوج بھی مختلف جرنیلوں میں بٹ گئی، جن میں احمد خان ابدالی تھے، جنہوں نے دورانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایکس وردی لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کے دور میں پہلی بار ان کے سپاہیوں کی اکثریت کو آتشی اسلحہ دیا گیا اور ڈرل اور ٹریننگ پر بہت زور دیا گیا، جس کا آغاز یورپ میں ایک صدی پہلے ہو چکا تھا۔ فوج سائز میں بڑی ہوئی تو اس کا خرچہ بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے سلطنت کی ریاستی ڈھانچے کو بھی زیادہ فعال بنانے کے لیے تبدیلیاں کی۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو عام طور پر یورپ کی خاصیتیں سمجھی جاتی تھیں۔ اگر نادر کچھ دیر اور حکم رہ جاتے اور سمجھداری سے حکومت کرتے اور ان سے اقتدار ایک قابل جانشین کو منتقل ہوتا، تو ان کی کامیاب فوج کے اخراجات کے لیے اصلاحات، ایرانی انتظامیہ اور معیشت بالکل تبدیل ہو جاتی، جیسا کہ یورپ میں ہو چکا ہے۔ اس سے ایران میں ایسی جدید ایرانی ریاست وجود میں آ سکتی تھی جو اگلی صدی میں شروع ہونے والی سامراجی قوتوں کی مداخلت کا مقابلہ کرنے کی اہل ہوتی۔ تو تاریخ سے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔